آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں کہ صوم کا لغوی معنی۔ صوم کا لغوی معنی ہے باز رہنا، چھوڑنا اور سیدھا ہونا۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں تشریف لائیں اور قوم نے تانا کہ یہ بچہ تم کہاں سے لائی ہو، تو آپ نے انہیں یہ جواب دیا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے خاموشی کے روزے کی، پس میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ اس لیے خاموشی کو صوم کہتے ہیں، کیونکہ اس میں گفتگو کا چھوڑنا، بولنے سے باز رہنا ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت جب سورج عین نصف النہار پر ہوتا ہے تو رک جاتا ہے، اس کے چند منٹ کے رکنے کو صوم النہار کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ صوم کا معنی رکنا ہے۔ گھوڑا چلتے چلتے رک جائے تو کہتے ہیں گھوڑا رک گیا، چلنے سے باز آ گیا۔ اسی طرح درست ہوا کہ سامت الریح، ہوا درست ہو گئی کہتے ہیں۔ اور صوم کا شرعی معنی ہے اصطلاح شریعت میں کھانے پینے اور جماع کو چھوڑنے، برائی گناہ سے باز رہنے اور عبادت الہی کے لیے کمر بستہ سیدھا رہنے کو صبح سحری سے شام افطار تک روزہ کہتے ہیں، اور عبادت الہی کے لیے کمر بستہ سیدھا رہنے کو روزہ کہتے ہیں، یعنی صبح سحری سے لے کر شام افطار تک۔ حضرات گرامی، ہماری اس تعریف صوم سے نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کی تشریح و توضیح ہوگی۔ مثلا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے قول و زور اور اس پر عمل پیرا ہونا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفِسُ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، جب تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو تو وہ فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ بات نہ کہے، شور نہ کرے، نہ چلائے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ اس سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ قول و زور یعنی فحش اور بیہودہ باتیں ہیں جنہیں حدیث پاک میں کھل کر بیان کیا گیا ہے کہ ان سے باز رہو۔ خصوصاً ایک بہت بڑی بیماری جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ غیبت ہے، جو کہ ہر طبقے کے ہر فرد میں پائی جاتی ہے، حالانکہ یہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے، انسان محض بھوک اور پیاس کاٹتا ہے مگر روزہ کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد حیات ظاہرہ میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، دن کے آخری حصے میں بھوک اور پیاس نے اس قدر ستایا کہ جان پر بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیج کر روزہ توڑنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے ایک پیالہ بھیجا اور حکم فرمایا کہ اس میں جو کچھ ان دونوں نے کھایا ہے کہہ کر کے نکال دیں۔ چنانچہ ایک نے کہہ کی تو کہہ میں آدھا خالص خون تھا اور آدھا تازہ گوشت، دوسری عورت نے بھی اسی طرح خون اور گوشت ڈالا۔ لوگوں کو تعجب ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کے استعمال سے اپنے آپ کو بچایا، مگر اس کی حرام کی ہوئی چیز کا ارتکاب کیا۔ ان میں سے ایک دوسرے کے پاس جا کر بیٹھی اور دونوں نے مل کر غیبت کی۔ کسی آدمی کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانا ہے، یہ گوشت جو قے میں نکلا وہی غیبت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک پیاس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سی راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا مگر جاگنا۔ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ صرف کھانے اور پینے سے رکنا ہی روزہ نہیں، بلکہ ہر عضو کو ہر قسم کی برائی سے روکنے کا نام روزہ ہے۔